بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، گلوبل سکول سسٹم کی طرف سے ان آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ الدرس الخامس جزء الف سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 آیات 28 تا 31 28 to 31 یہ ہم ترجمہ لفظی ترجمہ و محاورہ ترجمہ اس کا ہم پڑھیں گے۔ ٹیکسٹ بک پہ پیج نمبر 34 ہے اور میں اسلامیات کا ٹیچر انعام الحق آپ سے مخاطب ہوں۔ ترجمے سے پہلے اس سبق کے متعلق جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت کا ہم ترجمہ کریں گے لفظی اور با محاورہ، اس کے ساتھ آیت میں موجود مشکل الفاظ معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان کی ازواج مطہرات کے لیے حکم، دنیاوی زیب و زینت اختیار کرنے کی تمنا پر حکم، ٹھیک ہے، یہ بیان کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت کی تمنا پر اجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی صورت میں دگنا عذاب کی وعید، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی صورت میں دگنا اجر کی نوید یعنی خوشخبری، وہ اس میں ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ تمام پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ جس وقت اس کا ترجمہ اور تشریح کی جائے تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آغاز کرتے ہیں آیات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس آیہ مقدسہ میں پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، نیچے باکس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم، تردنا تم چاہتی ہو، فتعالین پس تم آؤ، امتعکن میں تمہیں مال و متاع دوں، سراحاً رخصتی۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول کیا ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 28 اور نیکسٹ جو آیت ہے آیت نمبر 29، ان دونوں کا شان نزول، تاکہ ترجمے میں پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی آرام و آسائش سے بالکل خالی تھی، انتہائی سادہ زندگی تھی، اور بعض اوقات تو صرف کھجور وغیرہ پر بسر اوقات کی جاتی تھی۔ تو اسی طرح امہات المومنین بڑے صبر و شکر سے یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ لیکن جس وقت فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت کثرت سے تقسیم ہونے لگا تو عام جو مسلمان خواتین تھیں ان کی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔
ख़ाس طور پر مدینہ میں جو یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، پیچھے جیسے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ان کے بہت سے مال و متاع، زمینیں، باغات، رہائشی مکانات، یہ تمام مسلمانوں میں بطور غنیمت تقسیم کیے گئے۔ تو اس سے جو عام خواتین تھیں ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ تو اس وقت امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دامن طلب جا کر انہوں نے پھیلایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات گراں گزری۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جس طرح ہر شخص کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، بہترین نمونہ ہے اس کے اندر، تو اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کی زندگی بھی تمام خواتین بچیوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار گزری۔ تو اس کا واقعہ مختصر کر کے بیان کروں گا کہ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت پہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ آ گئے۔ تو جب یہ وہاں پہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ازواج مطہرات جو ہیں حلقہ بنایا ہوا ہے، اور حضور ان کے درمیان بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ کو ان کی بات ناگوار گزری ہے، یا ناگواری کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ جب میں نے اس کیفیت کو دیکھا تو میں نے سوچا کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ہنس پڑے۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بیوی مجھ سے خرچہ مانگنے کی جرت کرے تو حضور دیکھیں گے کہ میں اس کے سر کا قیمہ بنا کر رکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ میں اس کا سر ناپوں گا، یعنی وہی ماروں گا۔ تو یہ سن کر حضور ہنس پڑے اور جو خاموشی تھی اس کو ختم کیا، اور کہنے لگے کہ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یہ بھی مجھ سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو تھپڑ رسید کیے اور کہا کہ ایسا مطالبہ تم دوبارہ کرو گی؟ چنانچہ دونوں نے آئندہ ایسا ہرگز نہ کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینہ تک 29 یا 30 دن تک بالکل آپ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس حجرے سے باہر تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت صدیقہ کائنات کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عائشہ، میں آج تجھ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ ضرور کر لینا۔ تو انہوں نے عرض کی ارشاد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 آیتیں پڑھ کر سنائیں، یعنی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ جب یہ آیتیں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس معاملے میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گی؟ میں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں اور دنیا کی زیب و زینت اس تمام چیزوں کو کیا ہے ٹھکراتی ہوں اور آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا۔ اب بات یہ ہے کہ انسان باتیں کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ تو یہ ان دونوں آیتوں کا شان نزول ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اور ان دونوں آیتوں کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 28 اور 29 آیات تخییر، یعنی اس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ ان 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لیں۔
ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 28 ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29، اس کا ترجمہ مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھیں، پھر باماورہ ترجمہ کریں گے، اور یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آسانی ہوگی آپ کے لیے سمجھنے میں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مشکل الفاظ کے معنی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر، اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیکوکاروں کے لیے۔ باماورہ ترجمہ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر یعنی جنت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیک اعمال کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی تمام ازواج مطہرات جنہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے مطالبات کو چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کو پسند فرمایا، تو اس بشارت کی مستحق ان کو قرار دیا گیا جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ من یأتی جو کوئی آئے، منکن تم میں سے، بفاحشۃ ناشائستہ حرکت کے ساتھ، مبینہ کھلی سری واضح، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، ضعفین دو گنا، یسیرا آسان۔ باماورہ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ یعنی ایسے الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، اس کو دگنا سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہو، اور جتنی بھی امت ہے، ساری امت کی خواتین اور بچیوں کے لیے تمہاری زندگی ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے تمہارا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا اور بلند ہے، اس لیے اس مقام کا تقاضا پورا کرنا بھی پھر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس لیے ایسے کوئی حرکت سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے تمہارے پاکیزہ دامن پر کوئی داغ لگے، اس لیے ایسی حرکت کرنے سے باز رہو۔ اگر ایسا کوئی قصور سرزد ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہیں سزا بھی دوہری دی جائے گی، دگنی سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، یعنی 2 گنا سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 31، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اس میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ دیکھیں۔ ومن اور جو، یقنت فرما برداری کرے گی، وتعمل اور عمل کرتی رہے گی، صالحاً نیک، نؤتیہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین 2 گنا کر کے، ڈبل، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، رزقاً کریما
روزی عزت کی، رزقن روزی کریمہ عزت والی۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک اعمال کرے گی، اس کو ہم اجر بھی دگنا کر کے دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، جسے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت ان سے ہوگی، وہاں پہ ناشائستہ حرکت سے مراد کیا ہے کہ ایسے الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کے باعث بنیں گے، ٹھیک ہے، وہ مراد ہیں وہاں پہ۔ تو اسی طرح جہاں دگنی سزا کا ذکر تھا، تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم میں سے جس نے بھی اطاعت و فرما برداری کا شیوہ اختیار کیا، اسے اجر بھی ہم ڈبل دیں گے، دگنا اس کو اجر دیا جائے گا، اور اسے ہم باعزت رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ تھا بیٹے آج کا لیسن، ہوم ورک ڈائری۔ آیات کا ترجمہ یاد کریں گے آپ، مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر آپ نے لکھنے ہیں، اور اسلامیات کی بک سے رکوع نمبر 3 کے تمام MCQs تیار کرنے ہیں۔ یہ آپ کی ڈائری ہوگی۔ امید ہے کہ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی جو ایکسپلینیشن ساتھ میں نے کی ہے، تشریح، وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے یہی آیات، انشاءاللہ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔